بہرحال جو بھی بچے ہیں گزارش ہے کہ آپ سنت سے فارغ ہو کے آگے کو تشریف لائیں. ایسا نہ ہو کہ ایسے تو مجموعی طور پر آپ اس کام سے کم ہوئے، اس پہ بھی آپ اگر جتنے بچے ہیں نہیں بیٹھیں گے تو ایسا لگے گا کہ ہم مہمان کی عزت نہیں کر رہے ہیں. بہرحال ایسا نہ کریں. آپ گزارش ہے کہ آپ زیادہ نہیں کچھ دیر کے لیے آپ تشریف رکھیں. بڑا موضوع اہم ہے، مستفید ہوں. جنازے کی دعا اور اس سے عبرت. جنازے کی دعا اور اس سے ہمیں کیا عبرت ملتی ہے؟ موضوع بڑا اہم ہے اور حساس موضوع ہے. سنتے تو بہت کچھ ہے اور جنازے کی دعا پڑھتے بھی ہیں، اللہم اغفر لحینا میتنا، کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کیا ہے. تو بہرحال آج شاید اس کا موقع ملے عبرت کا کہ اس کے اندر کیا ہے. اس لیے گزارش ہے کہ جو سنت سے فارغ ہو گئے ہوں بیٹھیں، اور یہ بھی گزارش ہے کہ سامنے آ کے بیٹھیں. گزارش ہے کہ بیٹھیں، اور یہ بھی ادب سے عرض کروں گا کہ سامنے آ کے بیٹھے تاکہ خطیب کو یہ پتہ چلے کہ میرے سامنے لوگ بیٹھے. اصل میں ہوتا کیا کہ یہ خطیب جو بولتے ہیں نا، اس کے سامنے سامعین ہونا چاہیے، تو خطیب کو بولنے میں اچھا لگتا ہے، دلچسپی ہوتی ہے. اسی لیے گزارش ہے کہ سب کوئی بیٹھیں اور سامنے آ کے بیٹھیں بلا تاخیر، بغیر لمبی بات کے انشاءاللہ باذن اللہ. بالکل فوراً ہی جب آپ بیٹھ جائیں گے، لوگ سنت سے فارغ ہو جائیں گے، تو شیخ کو میں دعوت دوں گا. اس سے قبل چند منٹ میں چاہوں گا کہ 2-3 منٹ میں وقت دوں گا، آپ کا زیادہ نہیں. آپ کے شیخ کے بیچ میں خیال نہیں ہونا چاہتا ہوں، چونکہ آج ہمارے مہمان ہیں، ہم اسے سنیں گے، اس سے مستفید ہوں گے. لیکن چند بات آپ شاید سنے ہوں گے یا پڑھے ہوں گے یا نام ضرور آپ نے سنا ہوگا. ایک سورہ ہے قرآن میں، اور سورہ نمبر 88، اس سورہ کا نام ہے سورہ غاشیہ. سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 2، آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4، یہی میرا موضوع ہے. 2-3 منٹ میں تو بات بڑی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن میں آج کا خطیب نہیں. تو اس میں سورہ غاشیہ 88 نمبر سورہ 29واں پارہ، اس میں آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ. کہہ رہے ہیں کہ کچھ چہرے کب؟ قیامت کے دن ذلیل ہوں گے. کچھ چہرے، بہت سے چہرے قیامت کے دن ذلیل ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، بہت ہارڈ محنت کرنے والے، تھک ہار کر صبح کام میں نکلا اور شام تک کام کیا. کہہ رہے ہیں کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، وہ دہتی آگ میں چلے جائیں گے. یہ 3 مثال کے طور پر دنیا کے اعتبار سے آدمی بڑی محنت کرتا ہے. صبح ایک 6 بجے کام میں گیا، شام کو 8 بجے واپس ہوا. دن بھر اس امید میں کام کیا کہ ہمیں ہماری مزدوری ملے گی، پر شام کو اگر اس کو اس کی مزدوری نہ ملے تو کیا ہوگا؟ بولیے، آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ دن بھر کام کیے، آپ کو مزدوری نہ ملے، آپ کو اچھا لگے گا؟ یقینی طور پر نہیں لگے گا. یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین کے اعتبار سے کچھ لوگ بہت محنت کر رہے ہیں، لمبے لمبے قیام، سجدے اور نیک سمجھ کے پتہ نہیں کیا کچھ عمل کر رہے ہیں. اللہ اکبر. لیکن ایک بھی عمل و مقبول نہیں ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن لمبی لمبی نماز، لمبی لمبی روزے، لمبے لمبے صدقات، تسبیح، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سب کچھ یہ نیکیاں لے کر کے پہنچیں گے. اگر وہ نیکی نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سورہ فرقان آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں فَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، جو دنیا میں عمل کیا ہے، وہ جو بھی عمل کیا ہے اس اعمال کی طرف اللہ تعالیٰ خود توجہ فرمائیں گے. فَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اس کے اعمال کو یوں ہوا میں اڑا دی جائے گی. جب وہ سارے اعمال جو نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، ایک بھی قبول نہیں ہے. یاد رکھیے گا، ایک بھی قبول نہیں ہے. آپ لمبی نماز ہی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عاملۃ ناصبہ،
ارے تھک ہار رات دن محنت کر رہے ہو، لیکن وہ محنت، وہ عبادت، وہ طریقہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یاد رکھے ایک بھی قبول نہیں ہے۔ شرک ہونے پر دنیا میں ہی نیکی ختم، نمبر 1، حدیث بھی موجود، قرآن بھی موجود۔ شرک اگر ہو تو اس کی نیکی دنیا میں ختم، لیکن شرک نہیں ہے، نماز کا طریقہ، روزہ کا طریقہ گڑبڑ طریقہ ہے، تو یہ نیکی وہاں ختم ہو جائے گی۔ اور ایک نیکی ہوگی جو قیامت میں ختم ہوگی، ہم آپ کو مارے ہیں، دنیا میں کوئی انصاف کر کے آپ کو نہیں دیا، یہ گناہ میرے اوپر ہے، لیکن دنیا میں آپ مجبور تھے، غریب تھے، لاچار تھے، میں پیسے والا تھا، میں نے آپ کو ستایا، انصاف نہیں ملا، تو کیا قیامت میں بھی ایسا ہوگا؟ نہیں۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتدرون ما المفلس، صحابہ کرام کو پوچھ رہے ہیں کہ اچھا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، صفر، آپ بالکل خالی، مفلس۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول خود ہی فرماتے ہیں کہ ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت شفیع، یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة، قیامت میں بڑی نماز کی نیکی، روزے کی نیکی، زکوٰۃ کی نیکی ایک بندہ لے کر کے آئے گا۔ وَيَأْتِ قَدْ شَتَمَ هَذَا، دنیا میں ناجائز جس سے آپ گالی دیا کرتے تھے نا پڑوسی، وہ توڑتا ہوا آئے گا، یار اس نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی، انصاف کوئی کر کے نہیں دیا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ نمازی کی نیکی جو احد پہاڑ برابر لے کے آیا ہوگا قیامت کے دن، دیکھے گا ادھر بھی نیکی ادھر بھی نیکی، وہ گالی دینے والے انصاف مانگے گا، پروردگار عالم انصاف چاہیے، دنیا میں مجھے انصاف کر کے کوئی نہیں دیا تھا۔ اس صاحب کے صاحب نیکی کے نیکی کارڈ کو دے دے گا، جس سے مارا اس کو دے دے گا، جس سے گالی دیا اس کو دے گا، جس پر تہمت لگائے اس کو دے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی نیکی ختم ہو جائے گی۔ 4 آدمی اور کھڑے ہوں گے، اللہ مجھے بھی تو مارا تھا، نیکی نہیں ہے، کہاں سے دیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ گنہگار کے گناہ اٹھا کے اس پہ دے دے گا، ثم طرح فی النار، اسے جہنم میں ڈال دے، کوئی کام نہیں ہے۔ اور اسی کی توضیح جب آپ پڑھتے ہیں سورہ کہف آیت نمبر 103، 104، 105، 106، یہ 4 آیتیں، 5 آیتیں آپ خود پڑھ لیں، میں آپ کو حوالے کر دیا ہوں، قلم سے لکھ لیں۔ یہ جو موضوع ہے میرا، کہ بڑی محنت کر رہے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اگر وہ نبی کا طریقے کے مطابق نماز نہیں ہے تو ہباء منصورا، یاد رکھیے ایک بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر واضح دلیل بتا دی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر آیت نمبر 7 میں فرما دو، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جس طرح تمہیں نبی تمہیں جس بات کی حکم دے اسے تم لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ نماز پڑھ کے آپ نے دکھایا اور کہا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو ویسے ہی پڑھو، وہی مقبول ہے، نہیں تو بھی مقبول۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، معلش آپ سے معذرت چاہوں گا۔ ابھی آپ کے ہمارے بیچ میں فضیلت الشیخ فصیح الدین صاحب اپنے نورانی بیان لے کر کے آئیں گے۔ میں گزارش کروں گا شیخ سے کہ فلیتفضل مشکورا۔ شیخ فصیح الدین حفظہ اللہ، آپ کے سامنے موضوع ہے جنازے کی دعا اور اس سے عبرت۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود، اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 5 جولائی 2017 کو یہاں اسکان بن لادن میں مسجد عنان میں مکتب دعوہ توعیت الجالیات کے جنوب مکہ کی جانب سے جو یہ درس رکھا گیا ہے، میں جالیات والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پر درس دینے کا. اللہ ان سب کو جزائے خیر دے. اس درس کو جس کسی نے بھی جس بھی طریقے سے تعاون کیے ہیں اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں، اللہ سب کو جزائے خیر دے. آمین. آپ تمام لوگ یہاں بیٹھے ہیں، دن بھر سے محنت کر کے آئے ہوئے ہیں. عشاء کی نماز ہو چکی ہے، اب آرام کا وقت ہے، اس میں بھی آپ نے وقت نکالا ہے اللہ کے دین کی باتوں کو سیکھنے سمجھنے. اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کر لے. آمین. اللہ ہم سب کو نفع بخش علم دے اور موت تک صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے مطابق ہمارا ایمان و عمل بنانے کی توفیق اللہ دے. آمین. عنوان جیسا کہ شیخ سے آپ سن چکے ہیں، جنازے کی نماز کی دعا سے سبق. جنازے کی نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ جو ہم میں انتقال کر جاتے ہیں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، عورت یا مرد. ہم دعا پڑھتے ہیں میت کے حق میں، تو وہ دعا سے سبق کیا مل رہا ہے ہمیں، اس کی میں آپ کے سامنے تشریح کر دوں، واضح بیان کر دوں، لیکن مختصر سے وقت میں انشاءاللہ. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مرنا سب کو ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اس میں 114 سورے ہیں. سورہ زمر سورہ نمبر 39 ہے، آیت نمبر 30 اور 31. یہ 23ویں پارے کی آخری 2 آیتیں ہیں. سورہ زمر کی آیت نمبر 30 اور 31. اس میں اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. اے نبی، بے شک آپ کو موت آئے گی اور یہ جو تمام ہیں ان کو بھی موت آئے گی، اور آپ تمام کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آ کے کھڑو گے، جھگڑو گے. اللہ نے یہ فرمایا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی، یہ ہمارا ایمان ہے. ہجرت کے 10ویں سال آخری مہینہ ذوالحجہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیے اور پھر مدینہ واپس چلے گئے. محرم کا مہینہ پہلا مہینہ 11 ہجری کا، پھر دوسرا مہینہ سفر کا آپ بیمار پڑے اور اس بیماری سے آپ شفا نہیں پائے، انتقال کر گئے اس دنیا سے. تیسرا مہینہ ربیع الاول کا، اس کی 12 تاریخ کو پیر کے دن اشراق کی نماز کے وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں آپ کا سر تھا اور آپ کی روح قبض ہو گئی. مدینہ کی قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ہے اور اس میں روح نہیں ہے. روح اللہ رب العالمین کے 7ویں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے جنت کی ایک منزل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے. یہ ہمیں سبق ملتا ہے. معراج کی رات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 7ویں آسمان پر تھے، جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنا سر اوپر اٹھائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا
تو مجھے سفید سائبان جیسی کوئی چیز دکھی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کی منزل ہے جنت میں۔ میں نے کہا اے جبرائیل مجھے چھوڑو، داخل ہونے دو میری منزل میں۔ تب جبرائیل نے کہا انہ بقی لک عمر لم تستکملہ فلو استکملت اتیت منزلک، بے شک ابھی آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے جسے آپ نے ابھی مکمل نہیں کیا ہے۔ جب آپ مکمل کر لو گے اپنی عمر کو تو آ جاؤ گے آپ کی اس منزل میں۔ یہ صحیح بخاری نام کی حدیث کی کتاب میں 1386 نمبر پر یہ حدیث نقل کیے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس حدیث سے محدثین جو سمجھائے ہیں ہم کو، جو لکھا ہے کتابوں میں، وہ یہ ہے کہ ہجرت کے 11ویں سال تیسرا مہینہ ربیع الاول کا 12 تاریخ کو پیر کے دن اشراق کی نماز کے وقت جب روح قبض ہوئی تو جبرائیل کے وہ الفاظ کے مطابق کہ جب آپ کی عمر مکمل کر لو گے اتیت منزلک، آ جاؤ گے آپ کی اس منزل میں، تو روح اس منزل میں چلے گئی جنت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے۔ تو قبر رسول میں جسم اطہر میں روح نہیں ہے، بلکہ جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اس دنیا سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، امتیوں کے حالات اللہ کے نبی نہیں جانتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب آپ حوض کوثر پر ہوں گے، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 400 ہے یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ کوثر نازل ہوئی تب آپ نے فرمایا کہ حوض کوثر پر یہ جو تارے دکھ رہے ہیں اس کے برابر یا زیادہ پیالے ہوں گے جس سے لوگ حوض کوثر پر پئیں گے پانی، وہ جام۔ کچھ لوگ آئیں گے تو فرشتے انہیں دور کر رہے ہوں گے مجھ سے، تو میں کہوں گا اے میرے رب یہ میری امت کے ہیں۔ تب رب فرمائے گا نبی سے آپ کو نہیں معلوم ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا نئے کام ایجاد کر لیے، لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم ہے نبی آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا نئے کام ایجاد کر لیے۔ یہ کہیں گے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت والے دن۔ تو اس صحیح مسلم حدیث نمبر 400 سے سبق ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے احوال کے بارے میں آج کچھ بھی نہیں معلوم، آپ کی موت کے دن سے لے کر آج تک اور قیامت تک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی، ہم تمام کو بھی موت آنے والی ہے۔ کون کب مرنے والا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے، بوڑھا ہو کر مرے گا یا جوان مر جائے گا یا بالغ ہونے سے پہلے مر جائے گا، اللہ کو معلوم ہے کس کی موت کب آنے والی ہے، لیکن موت آئے گی ضرور۔ تو موت سے پہلے تیاری کرنا ہے آخرت میں جنت حاصل کرنے کے لیے، یہاں پر عمل کرنا ہے، یہ دار العمل ہے، اور موت کے بعد جو ہے وہ دار الحساب ہے۔ لہذا یہاں پر ایمان سیکھنا ہے، اعمال سیکھنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، تب ہی انشاءاللہ جنت مل سکے گی موت کے بعد کی زندگی میں۔ عنوان ہے جنازے کی نماز کی دعا سے سبق۔ جنازے کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، دعا اس میں کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ اللہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے دعا۔ سنن ابن ماجہ نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 1498
1498 نمبر والی حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیے اس حدیث کو، روایت کیے اس حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز میں یہ دعا پڑھے. دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم، اے میرے اللہ، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہم اغفر، اے میرے اللہ مغفرت کیجئے، بخش دیجئے. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اللہم اغفر لی حینا، لی حینا کہہ رہے ہیں تو پہلے میت کے لیے نہیں دعا کر رہے بلکہ کس کے لیے؟ زندوں کے لیے. ومیتنا، اور ہمارے میت کی مغفرت کر دیجئے. اللہم اغفر لی حینا ومیتنا، جب اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے زندوں کی اور ہمارے مردوں کی آپ بخشش کر دیجئے. اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، جو حاضر ہے جو غائب ہے، جو یہاں پر موجود ہے اور جو نہیں موجود ہے، ان کی بھی آپ مغفرت کر دیجئے. صغیرنا وکبیرنا، ہمارے چھوٹوں کی اور ہمارے بڑوں کی بخشش کر دیجئے. ذکرنا وانثانا، ہمارے مردوں کی اور ہمارے عورتوں کی بخشش کر دیجئے. اللہم، اے ہمارے اللہ، آپ جسے زندہ رکھیں اسے اسلام پر زندہ رکھیے. اللہم، اللہ سے کہہ رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے جب آپ کہہ رہے ہیں تو غور کریے کہ یہاں پر کسی اور کا وسیلہ لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کیا؟ نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے کہہ رہے ہیں. شروع میں بھی اللہم بولے، پھر بعد میں اللہم بول رہے ہیں. بعد میں کب اللہم بول رہے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. تو پھر اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہم، اے میرے اللہ. تو پہلے جب اللہم اغفر لی حینا بولے تو اللہم بولے، اس کے بیچ میں کسی اور کو وسیلہ نہیں رکھے. تو یہ دعا ڈائریکٹ اللہ سن رہے یا نہیں سن رہے؟ سن رہے. ڈائریکٹ قبول ہوگی انشاءاللہ یا نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ ہوگی. درمیان میں کسی کا واسطہ ہے کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں جو اولیاء اللہ گزرے ان کا واسطہ ہے کیا اس دعا میں؟ نہیں ہے. تو ڈائریکٹ اللہ سنتے ہیں دعا یا نہیں؟ سنتے ہیں. تو شروع ہوئی دعا اللہم اغفر لی حینا کہہ کر، پھر درمیان میں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے ہمارے اللہ آپ جسے زندہ رکھیں اس کو اسلام پر زندہ رکھیے. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں جسے آپ موت دیں یا اللہ اس کو ایمان پر موت دیجئے. اللہ سے کہہ رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں اللہم، اے میرے اللہ لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ اس میت سے ہمارا جو اجر ہے اس سے ہمیں محروم نہ کر. ولا تضلنا بعدہ، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر. یہ ترجمہ ہوا. اب اس کی مختصر تشریح. اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم، اے میرے اللہ مغفرت کیجئے ہمارے زندوں کی. زندوں کی مغفرت یہ کیا بات ہے؟ اس میں معنی یہ ہے کہ ہم میں جو شرکیہ عقائد والے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے دوست احباب میں جو شرکیہ عقائد، بدعات والے عقائد والے ہیں، شرکیہ اعمال یا بدعات والے اعمال والے ہیں، ان کے لیے بھی دعا ہو رہی کہ اللہ آپ ان کی مغفرت کیجئے. مغفرت کا معنی یہ ہے کہ زندوں کے لیے جو مغفرت مانگ رہے ہیں ان کی موت تک انہیں آپ ہدایت پر رکھیے. ان کی موت تک آپ انہیں دین اسلام پر رکھیے. انہیں شرک اور بدعات، خرافات، کفر، منافقت سے نکال کر یا اللہ آپ توحید اور اتباع سنت پر لگائیے تاکہ ان کی بخشش ہو جائے. صحیح مسلم میں حدیث 26 نمبر والی حدیث، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر باب باندھے ہیں. من مات علی التوحید دخل الجنہ، من جو کوئی بھی شخص ماتا مر گیا علی التوحید توحید پر، دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہوگا. کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا.
تو یہ جو باب باندھے ہیں 26 نمبر والی حدیث کے اوپر، تو یہ باب میں جو الفاظ ہے یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. حدیث سے جو سبق ان کو ملا اس پر انہوں نے یہ باب باندھے. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹیاں کس کے نکاح میں تھی؟ کس کے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے. پہلے دیے تھے، انتقال ہوا تو پھر دوسری بیٹی دیے. تو کہنا یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ داماد رسول ذو النورین، انہوں نے روایت کیا ہے حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. من، جو کوئی بھی شخص، ماتا، مر گیا، وہو یعلم، اور اسے علم تھا، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اس بات کا علم تھا اسے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. کئی ایسے مسلمان ہیں ہمارے درمیان میں، ہمارے ملک میں، اور پھر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے دیگر ممالک میں جا کر جو رہ رہے ہیں، اور دیگر ممالک والے مسلمان پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں زبان سے. بہت تھوڑے ہیں جو اس کا معنی جانتے ہیں، اور کثیر تعداد میں ہیں جو اس کا معنی اور مطلب نہیں جانتے ہیں. جو معنی اور مطلب جانتا ہے پھر وہ اس کلمے کے خلاف میں اپنا ایمان اور عمل نہیں بنائے گا، وہ بندہ جنت میں جائے گا. صحیح مسلم نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 26 سے سبق ملا کہ من مات وہو یعلم، جو کوئی بھی شخص مر گیا اور اس کو علم تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الہ کا معنی جانتا تھا، وہ الہ یعنی عبادت کے لائق. عبادت کے لائق کون ہے؟ بولیے، صرف اللہ کہیے، صرف اللہ. الا اللہ کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو صرف اللہ کہیے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو جو بندہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ایسا کرتا ہے کہ نہیں ہے کوئی بارش برسانے والا سوائے اللہ کے، تو ترجمہ غلط کر رہا ہے وہ بندہ. بات صحیح ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بارش نہیں برسا سکتا. اگر کوئی یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اولاد دینے والا سوائے اللہ کے، ترجمہ غلط کر رہا ہے لیکن بات صحیح بتا رہا ہے. اللہ کے سوا کوئی اولاد دے سکتا؟ الخالق کون؟ اللہ. تو لا الہ الا اللہ کا صحیح ترجمہ بھی کرنا ہے اور اس کو سمجھنا بھی صحیح طریقے سے ہے. کیا ہے لا الہ الا اللہ کا صحیح ترجمہ؟ لا، نہیں، الہ معبود، الا سوائے اللہ، اللہ کے. نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. تو اللہ کے ہم بندوں کو علم سیکھنا چاہیے. اور اللہ نے سورہ محمد سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 19 میں کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اچھے سے جان لو، علم حاصل کر لو کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. تو میرے عزیز بھائیوں، سمجھ لیجئے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کی توحید کو نہیں جانتا ہے اور ہم اس کے بارے میں جان رہے ہیں، تو ہم اس کو دماغ میں رکھنا چاہیے اخلاص کے ساتھ. 1497 نمبر والی حدیث سنن ابن ماجہ کی آپ پڑھ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا اخلاص کے ساتھ جو ہے دعا کرنا ہے جنازے کی نماز میں. تو ہم اپنے جو زندے لوگ ہیں ان کے بارے میں جان رہے کہ ان کے عقائد میں شرک اور اعمال میں شرک و بدعات ہے، تو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت کر دیجئے. مطلب یہ کہ ان کو آپ ہدایت دے دیجئے، توحید ان کو سمجھا دیجئے، اتباع سنت ان کو سمجھا دیجئے، ان کو صحابہ والے راستے پر آپ لگا دیجئے. تو حیینہ میں ہم بھی ہیں اور ہمارے تمام وہ جانکار لوگ، ہمارے جاننے والے رشتہ دار ہو جو کوئی بھی ہو. تو ہم کس کے لیے پہلے دعا مانگ رہے ہیں جنازے کی نماز میں؟ اللہم اغفر لحینا، زندوں کے لیے، ومیتنا، اور مردے کے لیے.
اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے. سورہ نمبر 9 آیت نمبر 113. سورہ نمبر 9 آیت نمبر 113. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جائز نہیں ہے نبی آپ کے لیے اور اے ایمان والو تمہارے لیے کہ تم مغفرت کی دعا مانگو ان کے حق میں جو شرک کرنے والے تھے، اگرچہ کہ تمہارے وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. اللہ نے کہا ہے تو قریبی رشتہ دار کے لیے نہیں مانگنا ہے دعا، نہیں کرنا ہے دعا مغفرت کی اللہ سے. تو پھر ان کا جنازہ میرے خاندان میں جو بندے کے بارے میں میں جان رہا ہوں کہ جو بندہ شرک کر رہا ہے، اعمال میں اور عقائد میں شرک ہے، اور اس کی موت تک اس کو ہدایت نہیں ملے گی اور وہ بندہ اللہ رب العالمین کے دین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مطابق نہیں سمجھے گا، نہیں عمل کرے گا اور شرک پر ہی انتقال کر جائے گا، تو میں اس بندے کے جنازے کی نماز میں نہیں جاؤں گا. یہ میری بات ہے جو مجھے سبق مل رہا ہے قرآن اور حدیث سے. میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے جنازے کی نماز میں اللہم اغفر لحینا کہنا ہی ہے، وہ میتنا کہنا ہے. تو جو شرک پر انتقال کر گئے اس کے لیے کیا مغفرت کی دعا کروں؟ تو میں نہیں جاؤں گا. کیوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر سوال کرتے ہیں کہ این ابی، اے اللہ کے نبی میرے والد کہاں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی النار. وہ روتے ہوئے پلٹ کر جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس بلاتے ہیں، کہتے ہیں ان ابی و اباک فی النار، بے شک میرے والد اور تمہارے والد آگ میں ہیں. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ صحیح مسلم نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 203 ہے. یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے ان کی والدہ کے بارے میں، 976 نمبر والی حدیث صحیح مسلم میں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگے، اجازت طلب کیے کہ میں اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلم یؤذن لی، مجھے اجازت نہیں دی گئی، اجازت نہیں ملی. نبی نے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے اللہ سے اجازت مانگے تو اللہ نے اجازت نہیں دی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے اجازت مانگا، استأذنت ربی ان ازور قبر امی. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین سے اجازت مانگا کہ اپنے ماں کی قبر کی زیارت تو کر لوں. زیارت کا معنی ہے جا کر دیکھنا. زیارت کا معنی یہ نہیں ہے کہ قبر پہ پھولوں کی چادر چڑھانا اور جو ہے کھانے والی چیزیں تقسیم کرنا، یہ نہیں. تو اللہ نے اجازت دیجیے اللہ کے نبی کو جاؤ جا کر زیارت کرو. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَبَكَا وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے قبر پہ کھڑے ہو کر روئے اور تمام جو آپ کے ساتھ تھے ان سب کو رلائے. پھر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، تم لوگ قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ تمہاری موت تمہیں یاد دلائے. تو ہمیں جانا چاہیے قبرستان تاکہ ہمیں ہماری موت یاد رہے، آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو اور ہم دنیاوی مصروفیات میں سے اللہ کے دین کے لیے وقت نکالنے والے بنے، اللہ کے دین کو سیکھنے والے بنے. میرے عزیز بھائیوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے بیٹھ جائیں گے لیکن اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کے مطابق ایمان و عمل نہیں بنائیں گے تو وہ کلمہ کا پڑھنا کوئی فائدہ مند آپ کے لیے ثابت نہیں ہوگا موت کے بعد کی زندگی میں. جو شرک پہ انتقال کر جا رہے ہیں ان کے لیے کوئی مغفرت کی دعا کرنا ہی نہیں ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 113 سے ہمیں سبق مل گیا. تو کہنا یہ ہے کہ میت کے حق میں دعا کر رہے ہیں آپ، تو وہ مرنے والے اگر شرک پر نہیں مرے ہیں تو آپ ان کے تمام گناہ کے بارے میں اگر جانتے ہیں، قریبی ہے جانتے ہیں آپ، اگر دوست ہے یا رشتہ دار ہے یا پڑوسی ہے یا گھر کا آدمی ہے ہمارا، تو اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ان کے دیگر کبیرہ گناہ بھی اگر کچھ تھے، جیسا شراب پیے تھے وغیرہ لیکن شرک پر نہیں تھے، یا اللہ آپ ان کی مغفرت کر دیجئے، یا اللہ آپ ان کی مغفرت کر دیجئے. اللہ سے کہنا ہے تو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا.
جو موجود ہے ہمارے درمیان ابھی، جو غائب ہے، موجود نہیں ہے، ان کی بھی آپ مغفرت کر دیجیے۔ وصغیرنا وکبیرنا، ہمارے چھوٹوں کے بھی مغفرت کر دیجیے، ہمارے بڑوں کی بھی مغفرت کر دیجیے اللہ سے آپ کہہ رہے ہیں۔ وذکرنا وانثانا، ہمارے عورتوں کے لیے بھی آپ مغفرت مانگ رہے ہیں، ہمارے مردوں کے لیے بھی آپ مغفرت مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین سے مغفرت مانگنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ رمضان کا مہینہ ابھی گزرا، شوال کی آج غالباً 11 تاریخ ہوگی 1438 ہجری کی۔ رمضان کا مہینہ جو بندہ پایا لیکن اپنی مغفرت نہیں کروا لیا، وہ محروم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ہمیں یہ تعلیمات ملی کہ جو بندہ روزے رکھ لے ایمان اور اجر و ثواب کمانے کی نیت کے ساتھ، اس کے سابقہ زندگی کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس نے روزے نہیں رکھا، اس کے سابقہ زندگی کے یعنی گزری ہوئی زندگی کے صغیرہ گناہ نہیں معاف ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو بندہ قیام اللیل ایمان اور اجر و ثواب کمانے کی نیت سے پڑھ لے پورا رمضان، یعنی تراویح یا تہجد جسے کہتے ہیں، قیام اللیل، قیام رمضان، اس کے سابقہ زندگی کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نہیں کیا، نہیں معاف کروا لیا تو پھر وہ محروم ہے۔ اللہ کے بندوں، گزر گیا رمضان، جنہوں نے روزے نہیں رکھے، جنہوں نے قیام اللیل نہیں کیے، جنہوں نے لیلۃ القدر نہیں تلاش کیے اور اس میں عبادت نہیں کیے، مغفرت نہیں کروا لیے، لیکن ابھی زندہ ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریے زندگی کو جو پائے ہیں۔ موت کب آنے والی نہیں معلوم، مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لیجئے، یا اللہ اب بخش دیجئے اور توفیق آپ دیجئے، تقوی آپ دیجئے، میری موت تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے مطابق اپنا ایمان بنا سکوں، اپنے اعمال بنا سکوں اور آپ کو راضی کر سکوں۔ یا اللہ آپ توفیق دیجئے تاکہ موت کے بعد کی زندگی میں جنت مل جائے میرے اللہ، یہ آپ کہیے، یا آپ اللہ سے کہیے، کہتے رہیے۔ اللہ رب العالمین کے ہم بندوں کو اس جنازے کی نماز کی دعا سے جو سبق ملا ہے، بڑا سبق اب یہ ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ آپ ہم میں جس کسی کو زندہ رکھیے تو اسلام پر زندہ رکھیے۔ اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کا دین اسلام ہے۔ مکمل ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے دن عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل ہوئی، رب نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے عزیز بھائیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام مکمل ہو چکا۔ ایمانیات، اعمال، اخلاق، معاملات، زندگی میں جو کچھ دین اسلام کے مطابق ہمیں کرنا ہے وہ سب کچھ اللہ کے نبی پر اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب اس دین جو مکمل ہو چکا اس کے مطابق ہمارا ایمان و عمل، اخلاق و معاملات ہمیں بنانا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس دین کے نام پر دین معلوم تھا کہ یہ دین اسلام ہے، ایمان، اعمال، اخلاق، معاملات جو ان کے پاس تھا ویسے ہی آج ہمیں ماننا ہے۔ صحابہ کے دور کے بعد جو فتنے پیدا ہوئے اور پھر صحابہ کے دور کے بعد، تابعین کے دور کے بعد، تبع تابعین اور محدثین کے دور کے بعد اور کچھ زیادہ جو فتنے پیدا ہو گئے، عقائد میں شرک، اعمال میں شرک، عقائد میں بدعت مکفرہ، بدعت مفسقہ، اعمال میں بدعت مکفرہ، بدعت مفسقہ، یہ جو آج مسلمانوں میں عام ہو گئے ہیں، شرکی عقائد، شرکی اعمال، اس کے مطابق ہمارا ایمان و عمل نہیں رکھنا ہے میرے بھائیوں۔ اگر کوئی بندہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو 561 ہجری میں بغداد میں انتقال کر گئے، ان کے بارے میں اچھا بھی نہیں کہتا، برا بھی نہیں کہتا، تب بھی انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ جو ان کے بارے میں پڑھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں کچھ بھی، نہ اس بندے نے اچھا بولا ان کے بارے میں نہ برا بولا، جبکہ وہ مومن انشاءاللہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ولی صفت آدمی،
غنیت الطالبین ان کی پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے ان کا عقیدہ و عمل کہ وہ سلفی تھے، اہل الحدیث میں سے تھے الحمدللہ. لیکن ان کے بارے میں کوئی بندہ نہ اچھا بولا نہ برا بولا، ان کے بارے میں جانا ہی نہیں. انتقال کر گیا، نبی اور صحابہ کے عقائد اور اعمال سیکھا، قرآن سے، صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، جامع ترمذی سے، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، موطأ امام مالک، کتاب الام امام شافعی کی، مصنف ابن ابی شیبہ اور دیگر احادیث کی کتابوں سے جو عقیدہ اس کو ملا، جو اعمال اس کو ملے کہ ہاں یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، حسن لذاتہ سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، یہ مقبول حدیث ہے، جھوٹی بات نہیں ہے نبی کا نام لے کر، یا جھوٹی بات نہیں ہے صحابی کا نام لے کر، صحیح بات ہے، محدث نے حکم لگا دیے کہ یہ صحیح ہے، تو اس کے مطابق ایمان و عمل بنا لیا بندہ اور انتقال کر گیا، انشاءاللہ جنت. لیکن لوگ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور پھر یہاں کے اور دیگر ممالک میں جا کر جو بسے ہوئے جو صوفیت سیکھ رہے ہیں، اور دیگر ممالک میں جو صوفی لوگ ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، اور پھر ان 4 سلسلوں کو چھوڑ کر جو اور 2 ہے جو عقائد لیے ہیں، ابو منصور ماتوریدی یا ابو الحسن اشعری سے. ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے رجوع کر لیے تھے آخری دنوں میں. تو یہ جو عقائد صحابہ سے ٹکرانے والے، یہ جو سلسلے صحابہ سے ٹکرانے والے ہیں، ان سے کوئی بندہ نہیں تعلق رکھا، اور جو یہ عقائد اور اعمال پھیلانے کا کام کر رہے ہیں ان لوگوں سے اپنا تعلق نہیں جوڑا، سیدھا قرآن اور حدیث سے اپنا تعلق جوڑ لیا، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ. بہت سارے خرافات سکھا رہے ہیں یہ سلسلے والے عقائد و اعمال میں، ہمیں ان سب سے بچنا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہی جنت دینے والے ہیں، اللہ ہی جہنم دینے والے ہیں، فیصلہ جہنم و جنت کا اللہ کرنے والے ہیں. لیکن قرآن کو فیصلے والی کتاب اللہ نے نازل کر دیا. آپ اس دنیا میں فیصلہ کر سکتے ہیں کیا حق اور کیا باطل ہے. اللہ نے قرآن کو کہا فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے قرآن. سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. قرآن وہ کتاب ہے جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور قرآن فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے کی کتاب. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص باطل ہے یا باطل عقیدے باطل عمل والے ہیں؟ تو وہ باطل عقیدے باطل عمل جو ہم بول رہے ہیں اس کو قرآن اور حدیث پر پیش کیا گیا، تو معلوم ہو رہا کہ شرکیہ عقائد شرکیہ اعمال کیا ہیں جو قرآن حدیث سے ٹکرا رہے ہیں، علماء نے ان کو الگ کر دیے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم یہ جو سبق مل رہا ہے ہمیں جنازے کی نماز کی دعا سے کہ اللہ آپ ہمیں زندہ رکھیے اسلام پر، تو اسلام کیا ہے؟ جو نبی نے سکھائے صحابہ کو، جو صحابہ نے پہنچایا، اور علماء محدثین نے جو احادیث کی کتابوں میں درج کر دیے، تفسیر کی کتابوں میں جو درج کر دیے. اور تفسیر بھی رائے نہیں، تفسیر بھی راوی جو ہو وہ حدیث مانیے. مولوی مودودی صاحب کی تفسیر نہ پڑھیے تفہیم القرآن، گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ 29ویں پارے کے پہلا سورہ یعنی 66 نمبر والا سورہ سورہ ملک میں آیت نمبر 15 16 17 کے درمیان آپ دیکھیے وحدت الوجود کا عقیدہ سکھائے ہیں. وہ اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں وہ بھی. تو کہنا یہ ہے کہ اور انہوں نے اپنی کتابوں میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف میں قلم اٹھائے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا کے، یوسف علیہ السلام کے، اور بہت کچھ. تو ایسے جو رائے کے مطابق جو لکھے ہیں لوگ، احادیث سے ٹکرانے والی باتیں، قرآن سے ٹکرانے والی باتیں، ایسے کتابوں کو نہ پڑھیے اور ایسے علماء سے نہ سیکھیے اسلام، بلکہ ثقہ محدث، ثقہ عالم الحمدللہ ہمارے درمیان میں ہر جگہ پر موجود ہے، آپ ان سے سیکھیے. اور مختصر جو ہے کتابیں لکھ دی گئی چھوٹی چھوٹی الگ الگ عنوانات پر عقیدہ اور عمل کے تعلق سے، وہ پڑھیے، وہ سیکھیے، علماء سے سوال کریے. پڑھنا نہیں آتا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ نے سورہ نحل آیت نمبر 43 میں ہمیں سبق دیا ہے، اور سورہ انبیاء آیت نمبر 7 میں کہ تم علم نہیں رکھتے ہو، نہیں جانتے ہو، کوئی مسئلہ ایمان اور عمل کے بارے میں ہو، فاسألوا اہل الذکر، سوال کر لو اہل علم سے. تو سوال کر کے بھی علم حاصل کرتے ہیں،
میرے اخوان، اللہ سے آپ کہہ رہے ہیں جنازے کی نماز میں دعا میں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں جسے آپ زندہ رکھیے تو اس کو اسلام پر زندہ رکھیے۔ اسلام کیا ہے؟ جو نبی نے سکھائے اور جو صحابہ نے محدثین نے پہنچائے ہم تک، جو احادیث کی کتاب میں قرآن میں، وہ اسلام ہے، سیکھیے انشاءاللہ۔ پھر آخر میں اللہ سے آپ کہہ رہے ہیں اللہم ومن توفت اعوذ باللہ من الشیطان توفیتہ فتوفہ علی الایمان، علی الایمان، اے اللہ آپ ہم کو اگر موت دو تو کس پر؟ اللہ ہم میں سے جس کو بھی آپ فوت کرو تو کس پر؟ ایمان پر۔ ایمان کیا ہے؟ اسلام پر عمل کرنا ظاہری طور پر ہے، ایمان، نماز بھی ایمان ہے، کل میں نے اسی عنوان پر بولا تھا۔ تو ایمان نبی اور صحابہ کا جو تھا اس ایمان پر اللہ ہمارا خاتمہ ہو، یہ اللہ سے آپ کہہ رہے ہیں۔ ایمان پر خاتمہ ہونا بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 26 پر جو باب باندھے ہیں سمجھ میں آ گیا ہم کو اس سے کہ من مات علی التوحید دخل الجنہ، امام مسلم نے کہا۔ تو اللہ کے بندو پھر آپ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ، اے ہمارے اللہ اس میت کے اجر سے ہمیں محروم نہ کر اور اس کے بعد آپ ہمیں گمراہ نہ کریے۔ تو کیا ہے؟ محروم نہ کر اس کے اجر سے، جو آپ کفنانے میں جو ہے کام کیے اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا، جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس کا بھی اس میت سے آپ کو اجر ملنا۔ یا اللہ آپ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے تبھی تو یہ انشاءاللہ اجر ملے گا۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں ولا تضلنا بعدہ، اور آپ ہمیں گمراہ نہ کریے ان کے بعد، یعنی ہمیں ہماری موت تک دین اسلام پر رکھیے، ایمان پر رکھیے، گمراہی سے آپ بچائیے۔ تو یہ جنازے کی نماز کی دعا جو 1498 نمبر والی حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان اور اعمال صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے مطابق سیکھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے ہماری موت تک، آمین۔ اللہ ہم سب کو موت اس حالت میں دے کہ اللہ ہم سے راضی رہے، اور موت کے بعد اللہ ہم سب کو جنت الفردوس دے، آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ ابھی سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ باذن اللہ۔ اگر آپ کے پاس مناسب تو یہ ہے کہ جو موضوع شیخ نے جس موضوع کے تحت اسپیچ دیے ہیں، اگر اسی کے تعلق سے سوالات ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر اس کے تعلق سے کوئی سوالات آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، کوئی سوال ہو آپ کے پاس تو سوالات کریں، اور صرف 5 سوالات ہی کیے جائیں گے چونکہ وقت زیادہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس وقت بہت ہے لیکن آپ چونکہ ڈیوٹی والے لوگ ہیں، آپ کے پاس وقت کم ہے، کھانے پینے کا بھی مسئلہ آپ کے ساتھ ہے۔ بہرحال ہم تو پوری رات آپ کی محبت میں بیٹھ لیں گے، لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ 5 سوالات انشاءاللہ آپ میں سے اگر کرنا چاہتے ہیں تو 5 آدمی کو اجازت ہے کہ 5 سوالات آپ کریں، اور موضوع کے تحت ہو تو زیادہ مناسب ہے، اور موضوع سے ہٹ کے بھی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی، لیکن وہ سوالات ایسے ہوں کہ آپ کسی کا امتحان نہ لیں۔ سوالات ایسے ہوں، مقصد آپ کا ایسا نہ ہو کہ مولویوں کا امتحان لیں، نہ، آپ سمجھنے کے لیے صحیح معنوں میں اس کے آپ نہیں سمجھتے ہیں، امتحان لینا مقصد نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے، آپ سوال کرنا چاہیں تو سوال کریں۔ یہ سوال کہ یہ جو دعا ہے یہ عورت کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ایک جو دعا جی دونوں کے لیے؟ جی ہاں، اس میں آپ دیکھیے اللہم اغفر لحینا و میتنا، تو جمع کی بات ہو گئی کہ جتنے ہمارے زندہ ہے اور جتنے ہمارے مردہ۔ پھر آگے کیا ہے؟ شاہدینا غائبینا، جو موجود ہے جو موجود نہیں ہے ان کے لیے، صغیرنا و کبیرنا، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، وذکرنا و انثانا، اور ہمارے جو مرد ہیں ہماری جو عورتیں ہیں، تو اس میں عورتوں کا بھی ذکر آ گیا۔ جی ہاں، ایمان میں اور اسلام میں جو فرق کیا ہے؟ ایمان میں اور اسلام میں؟ صحیح مسلم نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 8 میں ہے، لمبی حدیث ہے۔ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کو گھٹنا لگا کر، اور آپ سے سوال کیے کہ اسلام کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ کوئی کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیں، رمضان کے روزے رکھیں، اور استطاعت ہے تو حج کریں، یہ اسلام ہے۔
پھر جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال میں کہا کہ ایمان کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پر نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی جانب سے اس پر ایمان لانا، اور قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ 5 ایمان کے ارکان جو ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں بیان ہوئے، اور 6واں سورہ فرقان آیت نمبر 2 میں تقدیر کے تعلق سے۔ تو یہ قرآن سے بھی آپ دلیل دے سکتے ہیں۔ تو اسلام اور ایمان یہ ہے۔ اب ایمان 70 درجوں میں ہے اور اس سے کچھ زیادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ لہذا ایمان میں کیا کیا داخل ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ مختصر میں کہہ دوں کہ نماز ایمان میں داخل ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں حدیث نمبر 40 کے اوپر باب باندھے ہیں، الصلاۃ من الایمان، نماز ایمان میں داخل ہے۔ تو نماز ایمان میں داخل ہے تو نماز بھی ایمان ہے۔ ایک بندے کے اور شرک اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی نماز ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 82 سے سبق ملا۔ 2618 نمبر والی حدیث جامع ترمذی میں اس سے سبق ملا، بین الایمان والکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان میں نماز ہے۔ تو نماز کا چھوڑنا کفر ہے، تو نماز قائم کرنا ایمان ہے۔ تو ایمان کے درجات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نماز قائم کرنا، نماز چھوڑے تو کفر ہو رہا۔ ایمان کے درجے میں ایک یہ بھی ہے کہ کھانا کھلانا۔ تو بہت سارے ایمان کے درجے ہیں۔ تو آپ نے جو سوال کیا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، تو مختصر وقت میں میں نے آپ کو یہ دلائل کے ساتھ جواب دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ جی سوال ہے کہ جیسے کہ ایک میت ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہم اغفر لی احیانا کہا جاتا ہے، لیکن 2 ہو 4 ہو 10 ہو تو اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کریں یا یہی دعا میں ہم کام چلیں؟ اللہم اغفر لی کہہ رہے ہیں آپ تو یہ ہوتا کہ اللہ میری مغفرت کر دیجئے۔ اللہم اغفر لنا کہہ رہے ہیں آپ تو آپ جمع کا صیغہ ہے، اس میں آپ تمام کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور یہ جو دعا میں نے بتایا اللہم اغفر لحینا و میتنا، تو اللہ رب العالمین سے آپ جمع کے صیغے میں آپ جو ہے دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے زندوں کو بھی اور ہمارے مردوں کو بھی۔ تو جمع کی بات ہے، ایک کی بات نہیں ہے۔ ایک جنازہ ہو یا ایک سے زائد جنازہ، جیسا کہ آپ حرم میں دیکھتے ہیں، تو سب کے لیے دعا ہے۔ 1498 نمبر والی حدیث سنن ابن ماجہ۔ ایک شیخ اس کا اور تھا وہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور دعا ہے تو جی ہاں، اس کے علاوہ بھی دعائیں ہے، جی اس کے علاوہ بھی اور دعائیں سنن ابو داؤد میں اور سنن ابن ماجہ کے اسی باب میں ہیں، اور دعائیں بھی ہیں۔ جی ہاں، کئی دعا اور بھی ہیں، کئی دعائیں ہیں، بڑی بڑی دعائیں ہیں۔ میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جیسے دنیا سے جانے کے بعد یعنی ہم والدین کے لیے دعا کر سکتے ہیں، تو اس بارے میں ذرا بتائیں، مغفرت کے لیے جو سوال ہے۔ آپ نے مفتی صاحب کہا پہلے، میں مفتی نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من عمل الریا، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، آمین۔ بیٹھ جائیے آپ۔ میت کے لیے اجر پہنچانا ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2764 غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو سبق ملا وہ یہ ہے کہ بندہ علم حاصل کرے اسلام کا، عمل کرے، اپنی اولاد کو بھی سکھائے، تو اس کا اجر اس کو ملتے رہے گا اس کے موت کے بعد بھی، کیونکہ آپ اپنی اولاد کو علم سکھائیں گے قرآن اور صحیح حدیث کا، صحابہ اور ان کی پیروی کرنے والوں کے مطابق، تو آپ اپنی اولاد کو سکھائیں گے، وہ بھی صحیح عقیدے صحیح اعمال والا بنا رہے گا اور نمازی بنا رہے گا، تو وہ آپ کے لیے دعا کرتا رہے گا اور آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ ایک یہ ہے۔ ایصال ثواب کے تعلق سے یہ ہے کہ زندگی میں بندہ مسجد تعمیر کر دے، کنواں کھدا دے، تو جب تک وہ کنواں اور وہ مسجد رہے گی انشاءاللہ یہ صدقۃ جاریہ ہے اور یہ اجر ملتا رہے گا۔
بندہ علم سیکھے، اسلام کا علم سکھا دے اور اجر ملتا رہے گا، جیسا کہ آج میں نے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے سنایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بڑی محنت کر کے اس حدیث کو جمع کیے، ہم وہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ انتقال کر گئے آج سے 1200 1250 سال پہلے، اور ان کے اس علم سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، ان کو اجر مل رہا ہے، اور قیامت تک جو لوگ ان کے علم کو سیکھتے رہیں گے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان کو اجر ملتا رہے گا۔ تو آپ یہ کریں کہ علم حاصل کریں اور علم سکھاتے رہیں۔ دوسرا صدقۃ جاریہ ہے، یہ موت کے بعد بھی جاری رہے گا۔ تیسرا نیک اولاد چھوڑ کے مرے، تو وہ اولاد والدین اگر حج نہیں کر کے مر گئے، عمرہ نہیں کر کے مر گئے تو، اور شرک پر نہیں انتقال ہوا ہے، تو ان کے لیے عمرہ بدل حج بدل کر لیں، پہلے خود اپنا کر لیں، اس کے بعد پھر والدین کے حق میں، تاکہ وہ اجر و ثواب، والدین کے اجر و ثواب کے لیے وہ پیسہ کما لیا ہے تو وہ مسجد تعمیر کر دے یا حصہ لے لیں، یہ سب کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو تیجا، دسواں، چہلم، برسی جو کرتے ہیں، یعنی انتقال کر جانے کے بعد اس شخص کے نام پہ تیسرے دن جو ہے زیارت کے نام پر، یا 10ویں دن 10واں، 21ویں دن 21واں، 40ویں دن چہلم، 1 سال کے بعد برسی اس کے نام پر کھلا رہے ہیں، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اللہ اعلم۔ جی، اور آخری سوال ہے۔ السلام علیکم۔ بہت چلیے، آپ اور آپ جی انڈیا کلکتہ بہار، جی ہمارا ادھر مسلم ہے، تو جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو ہم ادھر رہتا ہے، ادھر پیر میں پیر لا کے اور ہر اللہ اکبر میں ہاتھ میں یا حرام میں نماز پڑھتا ہوں، کوئی ہاتھ اٹھاتا نہیں، کوئی ہاتھ نہیں رکھتا ہے، کوئی پیر میں پیر نہیں لگاتا ہے۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا، ادھر بولتے ہیں، ادھر بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 631 نمبر والی حدیث صحیح بخاری میں ہے، آپ غور سے سنیے، سوال کیے ہیں آپ یاد رکھ لیجئے اس حدیث کے نمبر کو، حدیث کی کتاب میں جا کر کھول لیجئے اور پڑھ لیجئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 631، 631 نمبر والی حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ مالک بن حویریث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھو نماز ویسے جیسے تم مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے کس نے دیکھے بھائی؟ صحابہ نے نبی کی مکمل نماز سیکھے، پڑھے، اور پھر اپنی اولاد کو اور اپنے شاگردوں کو یعنی تابعین کو سکھائے، اور احادیث صحابہ بھی لکھے ہیں، اور پھر وہ نماز نبوی احادیث کی کتاب میں محفوظ ہیں۔ تو میرے بھائی، علامہ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نومبر 2013 میں پاکستان میں انتقال کر گئے، محدث، ان کی ایک کتاب ہے، مختصر سی کتاب، صحیح نماز نبوی تکبیر تحریمہ سے سلام تک، یہ کتاب آپ لے لیجئے، اردو میں بھی ہے اور رومن انگلش میں بھی اس کتاب کو تیار کر لیا گیا ہے، آپ پڑھیے تو آپ کو اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک مکمل نماز نبوی کیسی تھی، ایک ایک عمل کے لیے دلیل کے ساتھ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ ویسٹ بنگال انڈیا سے ہے، کلکتہ سے، وہاں پر لوگ آپ کے ساتھ نماز میں قدم سے قدم ملا رہے ہیں اور ہاتھ کندھوں تک اٹھا رہے ہیں، اور یہاں پر آپ جب حرم میں دیکھ رہے ہیں کسی کو کہ جو ہے کوئی قدم سے قدم ملاتا ہے، کوئی نہیں ملاتا ہے، اور بڑی گیپس ہے نماز میں، صف میں ایک دوسرے کے درمیان میں، کندھے بھی نہیں مل رہے، قدم بھی نہیں مل رہے، اور کوئی لوگ ہاتھ سینے پہ باندھ رہے، کوئی ہاتھ نیچے چھوڑ رہے، آپ نے کہا۔ تو جو لوگ نماز نبوی نہیں سیکھے ہیں وہ اپنے ابا کو یا اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے بستی والوں کو نماز جیسے پڑھتے ہوئے دیکھیں ویسا پڑھ رہے ہیں بس، اور جو نماز نبوی کے بارے میں سنے ہیں، جانے ہیں کہ نماز نبوی یہ ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نماز پڑھے ہیں، وہ لوگ تو ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے ہیں، قدم سے قدم ملاتے ہیں، کندھے سے کندھا ملاتے ہیں۔ تو بھائی، کندھے سے کندھا ملانا، قدم سے قدم ملانا، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روایت کر رہے ہیں انس رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے،
اور سنن نسائی اور دیگر احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کے لیے کھڑے ہوتے تو کہتے استووا، 3 مرتبہ کہتے، برابر ہو جاؤ، قدم سے قدم ملاؤ، کندھے سے کندھا ملاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق صحابہ عمل کرتے تھے. وہ حدیث کی کتابوں میں درج ہے حدیث. ہم اہل حدیث مسلمان الحمدللہ وہ احادیث کو پڑھ کر ہماری نماز وہ احادیث کے مطابق بنائے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنائے ہوئے ہیں. اور جو لوگ صف میں، ابھی میں عشاء یہاں پر جب پڑھا تو دیکھا کہ میرے بازو یمین میں یسار میں، دائیں بائیں دونوں بھی اچھا خاصا گیپ تھا. میں ملانے کی کوشش اب کتنی کروں کہ پیر کو بہت زیادہ چیر دوں نہیں، تو میں اپنی جگہ کھڑا رہا. جن کو نہیں معلوم تھا، اور وہ دونوں بھی ناف کے نیچے ہاتھ رکھے ہوئے تھے، تو نہیں معلوم تھا حدیث، اس لیے وہ کر رہے ہیں اپنے بڑوں کو دیکھ کر. حدیث سیکھنا چاہیے. ابھی مجھ سے پہلے شیخ کا مختصر سے آپ نے 5-7 منٹ میں جو سنے ہیں، شیخ نے کہا کہ نبی کے طریقے کے مطابق عمل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ رد ہو جائیں گا، ہباء منثورا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 شیخ نے آپ کو سنائے، اڑا دیے جائیں گے وہ اعمال جو نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو. تو کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق جنہوں نے نماز نہیں سیکھے، ان کی جو نمازیں ہیں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہدایت دے، قبول نہیں ہوگی نبی کے طریقے کے مطابق اگر نماز نہیں رہی تو. صحیح مسلم حدیث نمبر 1718، ہم ایمان والوں کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کوئی بھی شخص جو کچھ بھی عمل کرے وہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں رہا تو وہ عمل رد ہونے والا ہے، قبول نہیں ہوگا. تو اعمال رد کروانا ہے تو من چاہی کام کریے، اعمال اللہ کے پاس قبول کروانا ہے تو رب چاہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اعمال کریے. 22,313 نمبر والی حدیث ہے میرے بھائی، مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھے ہیں. حدیث حسن لذاتہ ہی سند کے ساتھ اور شواہد کے لحاظ سے صحیح لغیرہ ہی ہے. اور آپ نماز نبوی سیکھ لیجئے بھائی. اللہ رب العالمین ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین. صحیح علم اور صحیح علم کی صحیح سمجھ بھی اللہ ہمیں عطا کرے، سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق ہم سمجھنے والے بن جائے اسلام کو، آمین. جی یہ سلسلہ بند کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ کافی وقت بیٹھے. جتنا بھی شکریہ ادا کرے وہ کم ہوگا، اور انشاءاللہ باذن اللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور اس کے بعد بھی شیخ سے آئیں گے تو اس کے بعد اس طرح پروگرام رکھے جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ، یا کوئی بھی مہمان آئے، بڑے شیخ آئے تو انشاءاللہ باذن اللہ.